گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بڑا ہی اچھوتا اور نیا سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر ایک کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ جی ہاں، اس سلسلے کا نام ہے بزرگوں کی دنیا۔ یہ صرف بزرگوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ عبرت کے مدنی پھول آپ کو چننے کو ملیں گے۔ اسے حاصل کیجئے اور اپنی دنیا آخرت کو سنواریے۔ خاص کر جو ہمارے وہ افراد جو 50 سال سے زیادہ عمر والے ہیں، ان کے لیے تو بڑی ہی معلوماتی چیزیں بھی ہوں گی، اور ان کو اپنے بڑھاپے کو کیسے گزارنا ہے یہ بھی ان کو سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور انشاءاللہ وہ جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، دل میں گھبراہٹیں ہیں، الجھنوں میں جو دن گزار رہے ہیں، ان تمام الجھنوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ FGN چینل آپ کو یہ یکسر یکدم اس کو انشاءاللہ دور کر دے گا۔ اول تا آخر اس سلسلے کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے اور اس کی دعوت بھی عام کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے گیسٹ سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں، آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارے گیسٹ جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو عزتوں کا تاج عطا کیا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کی تو شاید ہی کوئی ایسی سٹی ہو جس میں ان کو نہ جانا پہچانا جاتا ہو۔ میری مراد سب سے پہلے حاجی شبیر عطاری صاحب سے ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے سیٹ پر تشریف فرما ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک، عید مبارک، ماشاء اللہ، یغفر اللہ لنا۔ اب ہمارے 1985-86 سے دعوت اسلامی سے منسلک اور وابستہ بہترین نعت خواں، بلبل باغ مدینہ اور بہترین مبلغ، جو آج بھی ماشاءاللہ حشاش و بشاش آپ کو نظر آتے ہیں، میری مراد عبدالرشید عطاری صاحب سے۔ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت آئیں اور اپنی سیٹ پر تشریف فرما ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عید مبارک، عید تشریف۔ اور اب اس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے بارہا FGN چینل پر دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، مرجھائی ہوئی کلیوں کو کھلانے کا جو کام کرتے ہیں، میری مراد نعت خوان مصطفیٰ، میری مراد اظہر عطاری ہے۔ ان کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور رونق کے سٹیج ہوں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، عید مبارک، یغفر اللہ، تشریف رکھیں۔ ناظرین، یہ ہمارے الحمدللہ مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا کیا عنوان ہے اس سے بھی آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہترین تجربہ کار گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں بھی ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، انشاءاللہ اس کا مداوع یہ سلسلہ ضرور کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو، خوشیاں اور شادمانیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے باضابطہ طور پر اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک واقعے سے میں اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک بوڑھا شخص ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میری دیکھنے کی جو طاقت ہے، آئی سائٹ جو ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، ضعیفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس مریض نے کہا کہ میری سننے کی طاقت بھی، میں اونچا سنتا ہوں، بہراپن گویا کہ آ گیا ہے۔ تو ڈاکٹر نے یہی جواب دیا کہ یہ بڑھاپے کا تقاضا ہے، عمر کی جو ہے جس دہلیز پر آپ نے قدم رکھا اس وجہ سے ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری کمر جھک گئی ہے۔ تو ڈاکٹر نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ بھی آپ کی عمر کے تقاضے کا حصہ ہے، آپ ضعیفی کی طرف آ گئے، اس وجہ سے یہ ہے۔
چند ایک چیزیں اس طرح کی اس مریض نے بیان کی، لیکن ڈاکٹر نے ہر ایک مرتبہ ہر ایک شکوے کا علاج یا شکوے کا جو بداوا تھا یا شکوے کا جو حل تھا وہ یہی بتایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ وہ مریض ضعیف جو ہے وہ بوکھلا گیا، وہ کہنے لگا بے جاہل کہیں کہ ہر چیز کا حل تو بڑھاپے کی طرف ہی بھیج رہا ہے، ہر چیز کا تو معاملہ جو ہے وہ بڑھاپا بڑھاپا بڑھاپا، تو ڈاکٹر ہے یا کیا ہے، تجھے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بے جا غصہ آنا بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو اے ایف جی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ بڑھاپے کے اندر چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے، تھوڑی چھوٹی باتیں بھی پہاڑ جیسی لگتی ہیں، اور کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو کس چیز کی تعلیم کی ہے اس کی طرف ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہماری وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں، وہ چڑچڑاپن، وہ کوتاہیاں جو ہم زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکتے تھے، اس کو ہم نے بد مزہ کر دیا ہے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کو بڑھاپے کو کس طرح اچھے انداز میں گزارا جائے، ہماری بڑھاپے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ بھی کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک کے 3 مراحل ہوتے ہیں: لڑکپن، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ یہ تینوں منزلوں کو طے کرتے ہوئے وہ موت کے سفر کو جو ہے آخر کار اپنے اس سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے جو توشہ آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں ہے، فتح الباری میں ہے، بچپن کے ماہوں سال گزارنے کے بعد انسان جب سن بلوغ کو پہنچتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، تو اب اس کی لڑکپن اور بچپن کی زندگی اب ختم ہوئی۔ اب یہ بالغ ہونے کے بعد 30 سال کی عمر تک یہ جوان کہلائے گا۔ اب 30 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان گویا کہ وہ اب جوانی سے اس کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد ادھیڑ عمر آتی ہے، اور ادھیڑ عمر کے بعد جو 50 سال کے بعد اب یہ بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ تو ان لمحات کو، ان زندگی کے اوقات کو کس طرح گزارنا چاہیے، ہمارے گیسٹ سے ہی ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بڑی ہی معلوماتی جو ہے چیزیں ہم ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں حاجی شبیر صاحب کی طرف، اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، ازر و حدیث ایسا کچھ ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو ایف جی این چینل کی طرف سے میں تمام ناظرین کو عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، زندگی کے جس دور میں رہے وہ شکر ادا کرتا رہے، شکر کو نہ چھوڑے۔ اب یہ کہ جو زندگی کا مرحلہ آئے بندہ کہے کہ یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، میرا خود کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بیان سکھایا۔ تو اس کی تفسیر میں ایک مراد یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو بات کرنے کا شعور دیا، طریقہ دیا، تبھی تو اس کو تمام حیوان پر، تمام خلقت میں افضلیت بھی دے دی۔ اب جس دور میں آ جائے تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ ہوش حواس میں تو آپ بول رہے ہیں، ہاں جس کے ہوش حواس نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اب آپ کو ہوش ملا ہے، اللہ نے حواس دیے ہیں، تو اس کا ادراک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالے بھی، کیونکہ یہ دکھتی بات ہے کہ بڑھاپا یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور وہ آ گیا ہے۔ اب آ گیا تو آپ اسے فیس کریں۔ یقین جانیں کہ بڑھاپا آتا ہے تو ساتھ ساتھ اپنی یعنی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے، آزمائشیں بھی لے کر آتا ہے۔ یعنی آپ نے بڑی تعداد دیکھی ہوگی کہ بڑھاپے میں پریشر کی سب سے زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کسی کا لو ہوتا ہے۔ میری والدہ کے اتفاق سے جو یعنی موت کا ایک سبب بنتا ہے تو وہ پریشر کی بیماری تھی انہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی یعنی برین ہیمریج ہوا، اور وہ باتھ روم میں یعنی گر گئی، بعد میں لے کے گئے تو وہ 4 دن ایڈمٹ رہی، اور یہ موت کا سبب بنا۔ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ تو یہ شوگر کی بیماری، تو جوڑوں کی بیماری، تو کمر کی بیماری، یہ بیماری گھرتی چلی جاتی ہے، آزمائش میں بندہ چلے آتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جو بھی رہے تو اس میں وہ صبر کرے، ہمت کا ساتھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بھی بیماری ہے جس کی دوا نہیں؟ فرمایا ہاں،
وہ ہے بڑھاپا. اللہ اکبر. یہ کہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی شرح یعنی محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح بڑھاپا انسان کو گھیرتا ہے تو بیماریاں بھی اسے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح بڑھاپے کے بعد موت ہے تو بیماریوں کے بعد بھی موت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا دور دیا ہے تو یہ صبر کے لیے دیا ہے, شکر کے لیے دیا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری میں وہ ایک شعر ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. اس زندگی کا سفر ملا اور وہ ناشکری کر کے اللہ کے ناشکروں میں نہ لکھ دیا گیا ہوں. بڑھاپا ایک ایسی نعمت بھی ہے, ایک ایسی بڑی دولت بھی ہے کہ جس سے بندہ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. آئیے ہم عبدالرشید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا کوئی فائدہ بھی ہے, یا بوڑھے لوگوں سے ہمدردی کر دیں کہ کوئی فضائل بھی ہیں, اس کے فوائد بھی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑھاپا ایک نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اگر بڑھاپا ملا تو بندے کو نیک عمل کرنے کا سمجھو موقع مل گیا, توبہ کا استغفار کرنے کا موقع مل گیا, رب کو راضی کر لیا تو اس کا بڑھاپا ایک نعمت ہے. اور اگر بڑھاپے میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا, گالی گلوچ والی زندگی بسر کرتا رہا, لوگوں کے حقوق پامال کرتا رہا, حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع کرتا رہا, تو یقیناً بڑھاپا اس کے لیے جو ہے ایک زحمت ہے. اسلام میں بڑھاپا آنے سے پہلے بڑھاپے کی مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہ بندہ مسلمان ہے اور وہ بوڑھا ہوا تو وہ اسلام میں بوڑھا ہوا. اگر وہ شریعت کی پابندی کرے, نیک عمل کرتا رہے, نیکیاں عام کرتا رہے, تو یہ بڑھاپا اس کے لیے نعمت ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو بڑھاپا اس کے لیے زحمت ہے. آپ دیکھیں مذہب اسلام کے ماننے والوں پر بڑھاپا بڑا آسان گزرتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں کہ آج کا دن بھی بقرعید کا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا, کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا, حج کے ارکان جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں انہی کی یاد دلاتے ہیں, اور وہ سارے بڑھاپے کے اندر عمل ہوئے. چاہے شیطان کو کنکریاں مارنا ہو, صفا مروہ پر دوڑنا ہو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا ہو, یہ سب بڑھاپے کے عمل ہیں. تو بڑھاپا ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے, اور اسلام میں بڑھاپا آنا اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. بڑھاپا انسان کو آتا ہے تو تکلیفیں تو ہوتی ہیں, لیکن ان تکلیفوں پر اسے اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے. یقیناً جو اس نے بڑھاپے میں توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اس کی قبر آسان ہو جاتی ہے, محشر کے دن اس کے پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہے. بس یہی کہوں گا کہ اسلام میں بڑھاپا بہت بڑی نعمت کا سبب ہے, اور جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں ان کے لیے بڑھاپا جو ہے ایک بڑی آزمائش ہے. ان کے لیے بڑھاپے کا سبب, بہت سارے بوڑھے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان ہلاک کر بیٹھتے ہیں, خود ہی آتم ہتیا کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں اس کی کوئی کوانٹٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جاں بحال کرتا ہو, اپنی جان خود کے ہاتھوں سے لیتا ہو. لیکن مسلمان الحمدللہ بڑھاپے میں بھی اس کا ادب ہے, بڑھاپے میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مفہوم ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بڑھاپے کو نعمت سمجھا جائے, زحمت نہیں سمجھا جائے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک معمولی سی تعداد, انہیں نیگلیجبل جسے کہیں گے, کہ اولڈ ہاؤس میں جن کو بھیج دیا جاتا ہے, جو ضعیف ہو جاتے ہیں, جو گھر والوں پر بوجھ محسوس ہوتے ہیں, ان کو عام طور پر لوگ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے کہ بحمد تعالی ہمارے مسلمانوں کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجا جاتا, بلکہ ماں باپ کے پیشاب پاخانہ کو بھی پاک کرنے کا جو ہے سلسلہ بچے کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے علاج و معالجے کی طرف جو ہے وہ توجہ رہتی ہے, ان کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے عبدالرشید بھائی کہ نبی کی صحبت ملنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. پوچھا اے اللہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں فلاں آبادی میں ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹتا ہے, وہ آپ کا جنت کا رفیق ہوگا. آپ کو حیرت ہوئی کہ میں نبی اور اللہ کے نبی کا پڑوسی جو ہے ایک گوشت فروش. آپ اس آبادی میں پہنچے, جا کر اس گوشت کی دکان کے سامنے کھڑے رہے, اس کو دیکھتے رہے. ایک
وقت تک آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس کا کوئی ایسا کوئی اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری کوئی عمل نظر نہیں آیا. پھر آپ نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں, آپ کے یہاں قیام کر سکتا ہوں. اس نے صد احترام کہا چلیے میرے گھر چلیے. گھر آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں پہچانتا نہ تھا وہ. اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں پہلے آپ کو کھانا پیش کر دوں, آپ مہمان ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو پہلے میں اپنے ضعیف ماں کو کھانا کھلا لوں کہ وہ اس کے بغیر میں نہیں کھاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنی ضعیف ماں کو کھانا کھلا لیں, اس کے بعد ہم مل جل کر کھائیں گے. چنانچہ جب وہ اندر گیا تو یہ انداز دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ اس کی ضعیف ماں اتنی ضعیفہ تھی کہ وہ روٹی چبا سکے اتنی بھی طاقت نہ تھی. تو یہ بیٹا اپنے منہ میں روٹی کو چبا کر نیوالے کو نرم کر کے اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں رکھتا تھا. ماں نے کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا میرا بڑا خدمت گزار ہے, میری بڑی خاطر تواضع کرتا ہے, میری اس ضعیفی میں بھی میرا ساتھ دیتا ہے, میری خدمت کرتا ہے. اے اللہ تو اسے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ماں کی دعا ہے, ماں کی خدمت کا ثمرہ ہے کہ اسے اللہ کے نبی اور رسول کی صحبت کا, جنت میں رفاقت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اے ایف جی چینل کے ناظرین, ہمارے گھر میں جو بوڑھے ہیں, بوڑھیاں ہیں, ماں باپ ہیں, چاچا چاچی ہے, دادا دادی ہے, نانا نانی ہیں, جو بھی ضعیف ہے, عمر رسیدہ ہیں, ان کی خدمت کریں. انشاءاللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. کہ دیگر گناہوں کی سزائیں تو آخرت کے لیے موقوف کی جاتی ہے, مؤخر کی جاتی ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کرتے, تو اللہ پاک اس کی سزا اسے دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں وہی سلوک کرتی ہیں جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو. بصرہ کا ایک واقعہ, بڑا مشہور واقعہ امیر سنت نے نقل فرمایا ہے کہ بصرہ کے بازار میں ایک بوڑھے باپ کو نوجوان پیٹنے لگا. لوگوں نے آ کر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, شرم نہیں آتی کہ بوڑھے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہو, وہ بھی بھرے بازار میں. اس باپ نے کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو مارنے دو. لوگوں نے کہا بوڑھے ہو کر مار کھا رہے ہو جوان بیٹے کے ہاتھ سے. کہا کہ یہ میں اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں, کیونکہ اسی جگہ پر میں نے بھی اپنے بوڑھے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا, آج اس کی سزا میں دنیا میں پا رہا ہوں. اللہ اکبر. یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بیج بوئیں گے اس کا پھل پائیں گے. اچھی خدمت کریں گے, ماں باپ کا خیال رکھیں گے, ضعیف لوگوں کی خاطر تواضع کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا. اور ہم چاہتے ہیں, وی آل ایکسپیکٹ دیٹ ہمارے بچے جو ہیں ہماری خدمت گزاری کرے, ہماری ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, تو اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں ابو بکر بھائی کہ جیسے یہ تو بہت پیارا واقعہ ہے کہ وہ ماں کی دعا پا کے ایک قصاب موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس پا رہا ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ اولاد اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے بد سلوکی کرے اور انہیں ظلم کرے. تو میں ایک اپیل کروں گا کہ اس چینل کے تھرو کہ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں, دکھتی بات ہے کہ آپ اب بڑھاپا آ گیا ہے, اللہ کے نزدیک, دنیا والوں کے نزدیک تو بندہ جوان بن سکتا ہے, بالوں میں خضاب لگا سکتا ہے, جو کالا کلر لگاتے وہ تو شرن ممنوع ہے. لیکن آج کل مہندی ہو گئی, مہندی کے دوسرے یعنی اب بدل آ گئے, سبسٹیٹیوٹ جتنے بن گئے, وہ کلر لگا کے آپ بھلے سے جوان ہو جائے, لیکن اللہ کے نزدیک اگر آپ بوڑھے ہیں تو پھر آپ بوڑھے ہیں جو عمر کو کراس کر کے. اب اس میں اللہ نہ کرے کہ آپ اس کے ساتھ بدسلوکی ہو, تو میں یہی اپیل کروں گا کہ اپنی اولاد کو بددعا مت دینا. اللہ اکبر. اپنی اولاد کو بددعا مت دینا, بد دعا نہیں دینی چاہیے. یعنی ماں باپ جو بات بات پہ بددعائیں دیتی نا, تو غارت ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو, تم مر جائے. اور معاذ اللہ رب العالمین, وہی اللہ نے کلام دیا نا کہ خلق الانسان علمہ البیان, اس کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا شعور دیا ہے, طریقہ دیا ہے. تو آپ اپنی ہی نسلوں کو ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, بیڑا غرق ہو, مردود کہیں کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یعنی وہی ہے کہ یعنی زبان پہ کنٹرول عطا کرے اور ثابت قدمی دے اسلام پر. اور جوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کی دل آزاری نہ کرے, ان کی دل کی آہیں نہ لے. اگر وہ خدا نخواستہ ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو کہیں کے نہ رہیں گے. اور یہ جو سفید بال والے ہو گئے ہیں, بزرگ ہو گئے ہیں, ماں ضعیفہ ہو گئی ہیں, ان کی خدمت کریں, انشاءاللہ دنیا آخرت میں صلہ پائیں گے. ایک مسخرے کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, جو جوکنگ کیا کرتا تھا, لوگوں کی مذاق مسخری اڑایا کرتا تھا. اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو لوگ بڑے متنفر تھے, بہت بیزار تھے, دل آزاری کرنے والا اس کا انداز تھا. جب مرنے لگا تو اس نے ماں کو بلایا, کہا ماں جب میں مر جاؤں نا تو میری یہ داڑھی کے اندر
آٹا ڈال دینا، آٹا اس پہ مل دینا. کہا بیٹے جیتے جی تو تو نے نہ جانے کتنی مسخریاں کی، کتنے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا، مرنے کے بعد یہ داڑھی پر جو ہے آٹا سفید ڈالنے کا ریزن. کہا ماں جو میں کہتا ہوں وہ کر دینا، میری ایک آخری وصیت ہے، میری آخری یہ خواہش ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے. مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے چہرے پر داڑھی پر جو ہے آٹا جو ہے ڈال دیا گیا. انتقال کے بعد دفن کرنے کے بعد اسی ماں نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے سفید بالوں کے سبب میری بخشش فرما دی. کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے. کہ میں نے سنا تھا کہ سفید بال والوں کو اللہ پاک سزا دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے بال تو ابھی کالے ہی ہیں، لیکن اگر میں سفید بال کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم فرما دے کہ سفید بالوں والوں پر رحمت ہوتی ہے، مجھ پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے. اللہ پاک ہمارے بوڑھے بوڑھیوں کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے چند مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں. اظہر اتاری صاحب سے کچھ وہ ٹپس لیتے ہیں جو بوڑھے لوگوں کو زندگی گزارنے میں بڑے کارآمد ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بڑی عمر کے جو افراد ہیں نا، بزرگ بوڑھوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ دانت، کپڑے یا جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں وہ سوتے ہیں، جو واش روم وغیرہ جو یوز کرتے اس کو پاک صاف رکھے، تاکہ کیونکہ بڑھاپے میں شخص کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو قریب کب آئے گا بندہ؟ جب وہ نفاست دیکھے گا تب وہ کوئی بھی قریب آئے گا. بچے ہو یا بچوں کے بچے ہیں تو وہ کب قریب آئیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ ہاں بالکل پاک صاف ہے، تو ان کو یہ خاص توجہ رکھنی چاہیے. بات بالکل صحیح ہے. حدیث شریف میں بھی ہے پاکی صافی جو ہے آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. اور اگر نفاست پہ نہیں ہوگا، گندا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، متنفر ہو کر لوگ دور بھاگیں گے. خوشبودار ہوگا، معطر ہوگا، پاک صاف ستھرا ہوگا، غسل سے باوضو رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوگا. بہت صحیح آپ نے بات کی طرف توجہ کیا دلائی. پھر وہ کراہت نہیں ہوگی کسی کو قریب آنے میں. صحیح ہے. اور ایک اور چیز پہ بزرگوں کو غور کرنا چاہیے کہ بیجا جو سہولتیں جو ہوتی ہے نا، اس کا کہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کمرہ ہے میں یہاں پہ نہیں رہوں گا، یہ ٹی وی لا کے دو مجھے، یا ایسا اے سی لگا کے دے دو، یہ کمرے میں نہیں جانا مجھے. تو اس سے کیا، اگر وہ جوانی میں خود کو یہ سب سہولتوں سے بچائیں گے نا، تو پھر بڑھاپے میں اس کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے رہنے کی. اور گھر والوں کے درمیان بھی جب آپ بیٹھے تو مطلب ان کے مزاج کو دیکھیں پہلے کہ ان کا دل ہے بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا. ایسا نہیں کہ آپ جب من کرے تب ان کو پکڑ کے لے کے بیٹھ جا رہے، ان کی توجہ ہے ہی نہیں. تو ان کی دلچسپی ہو باتوں میں، یا وہ بیٹھ کے آپ کو سن رہے اور آپ کو لگے کہ ان کی توجہ ہٹ رہی ہے، تو آپ پھر اپنے کمرے کی طرف رخ کر لیں اور جا کے ذکر و اذکار میں لگ جائیں. اس سے پہلے کہ وہ بیزارگی کا اظہار کریں، اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ دادا جان بس ہو گیا، اب ہم بہت تھک گئے، آپ خود ہی اپنے آپ کو عزت کے ساتھ اٹھا لیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا مدنی پھول ہے. جی. اور ایک ہے کہ زیادہ تر مطلب بزرگوں کی عادت ہوتی ہے تنقید کی، تو اس سے بھی بچے کہ کوئی اس سے پھر کیا، آپ کا مزاج اگر پازیٹیو ہوگا تو پھر بچے بھی قریب آئیں گے. جی. دوست احباب ہے یا پھر آس پڑوس والے بھی. تو تنقید کا مزاج نہ ہو، اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. طنز نہ کیا جائے، تانے نہ مارے جائے. ماشاءاللہ. چلیے ہم حاجی شبیر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حاجی شبیر صاحب اس سلسلے میں مزید کچھ آپ ایسے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہم بوڑھے لوگ جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارے جس سے ہمارا وقار بھی برقرار رہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی میل جول کا جو کنیکشن ہے وہ مضبوط بنا رہے. اصل میں بڑھاپے میں کیا چیزیں، سبھی چیز کمزور ہوتی ہیں. آنکھیں کمزور جائیں، کمر کمزور ہے، اعضاء کمزور ہے، تو معدہ بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے. تو اب وہ دیکھتے بات ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ ان کا خیال کرے. لیکن اب ان کو یہ محسوس ہو، دیکھتے اگر میں بڑھا کے میں منزل ہوں اور میرے گھر میں یعنی بہو بیٹیاں ہیں، تو میں یعنی بہت زیادہ ان کو شکوہ نہ کروں، بلکہ بہت محبت بڑے انداز میں ان سے کہوں کہ بیٹا اگر سالن بنا رہے ہو تو میرے لیے تھوڑا سا پہلے الگ نکال دینا، پھر آپ لوگ اپنی مزاج سے جو مسالہ مرچ ڈالنا ڈالیں. یعنی وہ کچن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ نہ کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا کھانا بناتے یوں کرتے ہو، وہ گیس اتنا گندا ہے، کچن ٹیبل اتنا گندا ہے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یار اب تو یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو رہی. اچھا بچے، دکھتی بات ہے اب بڑھاپے آ گیا تو گھر میں پوتے بھی ہو گئے، نواسے ہو گئے، نواسیاں ہوں گی، تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ ایسا نہ ہو شور مچا کے رکھا، کورام کر دیا ہے، دماغ کھا گئے تم لوگوں نے. بلکہ بہت محبت سے لے. بہو بنا رہی ہو تو وہ پوتے کو خود سنبھال لے، تو اس کو تو بہو کے دل میں اور عزت بڑھے گی کہ میرا کام یعنی ابا نے آسان کر دیا، بچوں کو سنبھال لیا ہے،
नवासी ये रो रही है तो ले लिया शफकत से। अब वो ऐसा ना हो कि रो रही है और अपनी बेटी को डांटे, बहरी है क्या वो रो रही है तो सुनती नहीं है, तो ये वहाँ पे डांटी दिया, चिल्लाने पे बच्ची और थोड़ी सी बिछक गई। तो ये सहमा हुआ माहौल नहीं होना चाहिए। फिर दिखती बात है जॉइंट फैमिली होती है, तो अल्लाह करे कि हमारे घरों में फिल्में ड्रामे ना हो, लेकिन अब ये तो पाक नहीं है घर, तो माशाअल्लाह वो देखे जा रहे। तो कहीं ऐसे मामले हो तो उस बूढ़े को चाहिए कि अपना वक़ार संभालने के लिए कि यूँ तो मैं आखिरत की तरफ बहुत बढ़ गया हूँ, अब मैं कहाँ बैठूँ, वो निकल जाएं। क्योंकि अगर वो इस उम्र में भी वो ड्रामे देखना है, उसे मज़े लेना है, एंटरटेन करना है, तो जितने जो बच्चे होते हैं ना उन पे भी होता है कि हमारे दादा नाना को इस उम्र में भी बड़ा शौक़ है, तो उनकी नज़रों में भी वक़ार गिर जाता है और वो बात आगे भी पता चले। वक़ार तो गिरता गिरता हाजी साहब, इसके साथ साथ बच्चों की भी एक तरीके से एक अनइंटेंशनली जो है वो तरबियत हो रही है कि ये फिल्में ड्रामे देखने में कोई ऐसी कबाहत तो है नहीं, हमारे बूढ़े दादा देख रहे हैं, हमारे बूढ़े नाना देख रहे हैं, तो अगर कोई गुनाह का काम होता तो ये ना देखते। तो ये जो पिक्चर्स है, सीरियल्स हैं, गाने बाजे हैं, इन्हें उनके नज़र में फिर अब वो गुनाह की उसकी जो नहुसत है, गुनाहों की तबाहकारियाँ हैं, वो उनके जहन और दिमाग में नहीं बैठेगी। मैं तो कहूँगा कि यदि दिखती बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है, जो हमारे एक उम्र होती है ना न्यूज़पेपर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर एक मेरी हैबिट थी कि मुझे दुनिया की खबर लेने के लिए, जब सोशल मीडिया नहीं थी तो जो फेमस यहाँ के अखबार है, मैं नाम भी ना लेता हूँ, वो लेने की आदत थी। लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है और इसमें तो ये नहीं, तो फिर वो अल्लाह की करम से सालों से वो आदत प्रैक्टिस कट गई है। तो मैं अपील करूँगा कि आप ऐसी चीज़ें ना लाएं। अब आप तो वो बोलते ना कि आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। यकीनन प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे यावर मेरे दिल पर मदीने में। और मदीने की क्या बात है, शाह तुमने मदीना अपनाया, शाह तुमने मदीना अपनाया, अपना रौज़ा इसी में बनवाया, अपना रौज़ा इसी में बनवाया। क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है अब्दुल भाई, तो ये तो मदीने का ज़ौक़ शौक़ जो माहौल की बरकत से मिला या तड़प उनसे, लेकिन अब ये कि वो मदीना है, तस्वुर में जाते रहे, क्योंकि बार बार जिस्मानी एतबार से जाना बज़ाहिर तो मुमकिनात में से नज़र नहीं आता है। अल्लाह जैसे वो मंजिलें दे दे फिर वो तो पहुँचता रहे। मैं ख्वाबों में पहुँचता रही हूँ अक्सर मदीने में, लेकिन अब वो मदीना जाने नहीं मिला तो दिल बाहर निकलेगा और मैं थोड़ा सा निकल आऊँ। अब बहू बेटे जा रहे तो उनके साथ यानी हो जाना, उन्हें छोड़िए, फ्रीडम दीजिए, वो अपनी यानी थोड़ा सा यानी हाँ फैमिली लाइफ गुजार सके, उनके साथ ज़्यादा यानी अब तुम लोग निकल जाते हो मेरे को लेके जाते नहीं हो, तो बिला ज़रूरत घर से ना निकला। अब हमारी ज़रूरत ही क्या है, अब ये क्या मैं सैर देखूँ, तफरी देखूँ और किन नज़ारों को मैं देखूँ, तो मैं तो यानी निकल के बच्चों को दुआएं दे, हाँ बेटा जाओ अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, खुश रहो, आफत रहो, दुआएं दे के उन्हें रखो। और फिर घर में यानी उनके लिए दुआ करे हाथ उठा कि अल्लाह मेरे बेटे मेरी बहू बच्चियाँ निकले, अपने हिफ्ज़ अमान में रख, राह रास्त में रख, उन्हें गुमराही से बचाना, उन्हें आफात से बचाना। कितनी यानी बरकतें अल्लाह की रहमत यानी दरिया रहमत जोश में होती है कि मेरा बंदा अपनी नस्ल को इतना ख्याल कर रहा है तो मेरे बंदे है, तो उसकी दुआ उसके लिए नजात का जरिया भी बन जाएंगी। इस तरह अपनी जो बीमारियाँ होती है जो बुढ़ापा है, तो बेजा शिकवा ना करे लोग, तबसरा कर रहा हो ये है बड़ी खांसी ने घेर लिया है, तो जमा हुआ है, यूँ आजमाइशें, खांसी हो, अपने दोस्त यारों में बात करें, तबसरा करे, तो यूँ घर में यानी बदअमनी पड़ेगी कि यार अब्बा तो बाहर शिकायत करते बैठते यार कि हम लोग इलाज नहीं करा रहे, दवा नहीं दे रहे। अब दिखती बात है कि आपका यानी इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल है तो छोटी सी मेडिसिन आपको यानी पावर रिजल्ट दे देती है। अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया तो वो एंटीबायोटिक भी यानी देर से काम करती है, 5 दिन का कोर्स 10 दिन के लिए डॉक्टर दे देता है, तो उसमें सब्र करना चाहिए,
کوئی آپ کو گھر میں تکلیف ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، چیلنج آ رہا ہے، تو کسی پڑوسی اور دوست کو یعنی بیان نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ بالکل اس کو مائنڈ کرے گی کہ یار ابا جو ہے ہمارے گھر کے اچھا گھر کے راز ہوتے ہیں، میری تو بہو بہت جھگڑالو ہے، تو یوں ہے تو فلاں ہے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، ایسا ہو گیا معاملہ. یہ تو حاجی صاحب حقیقت یہ ہے کہ ضعیفی کے عالم میں لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ساتھ دے گا یا میری بیٹی ساتھ دے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹا جب صبح ناشتہ کر کے اپنے ڈیوٹی پر جاتا ہے، کام دھندے پہ جاتا ہے، تو وہ رات ہی میں آتا ہے. بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے، 15 دن میں، مہینے میں، کبھی آئی نہیں آئی تو دور رہتی ہے، پردیس پہ رہتی ہے تو وہ بھی سال میں کبھی آتی ہے. اگر اس نے اپنے بہو کے ساتھ اچھا انٹریکشن رکھا، اس کو اپنی بیٹی کی طرح اس نے ٹریٹ کیا، بیٹی 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 کہہ کے اس کے دل میں اس نے جگہ بنا لی نا، تو وہ بہو اب بہو کی طرح نہیں ٹریٹ کرے گی. وہ اب اس بڑھاپے کے عالم میں نے اپنی کیفیت میں بتاؤں، میرے بچوں کی امی نے جو ہے میرے ابا کے ساتھ وہ خدمت کا جو ہے کام انجام دیا ہے، خدا کی قسم ایک سگی بیٹی بھی نہیں ادا کر سکتی، کیونکہ وہ باپ نے بہو کو بہو نہیں سمجھا تھا، بیٹی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا. تو بیٹی بھی جہاں فدا ہو کر کے گویا کہ ان کے وہ معذور تھے، کیا کہتے ہیں آپریشن ہوا تھا تو کوموڈ پر بیٹھ کر کے ٹوائلٹ کرتے تھے. اب میں کام دھندے پہ گیا ہوا ہوں تو وہ ٹوائلٹ گندگی اٹھا کر کے جا کر کے ٹوائلٹ میں ڈالنا، صاف کرنا، انہیں اتنی حد تک انہیں کیا کیا خدمتیں نہیں کی. تو یہ خدمت گزار ہوتی ہے. یہ یعنی یہ بھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی گھر میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. اتنی بات ہے کہ بیٹے بہو کا جھگڑا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ جانبدار بن جائے، بیٹے کی طرف چلے جائے یا بہو کی طرف چلے جائے. بیلنسنگ کرے، یعنی کنٹرولنگ کرے. اور وہ نہیں کہ آگ لگی ہے تو بجھانے والا کام کرے، آگ لگی ہے بجھانے والا کام کرے. یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے. جو ہر جمعہ میں کہتا ہوں نا کہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں اتنی ہیں. کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ باتیں اتنی اللہ اکبر، بلکہ پچھلے جمعرات میں نے عرض کیا تھا اسلامی بھائیوں سے کہ باتیں تو اتنی ہیں کہ کتنی باتوں پہ عمل کریں گے. مطلب ہر جمعہ جو یہ حدیث بیان ہوتی ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بلائی نہیں جائے گے اور جزا دینے والے کو موت نہیں ہے. وہ حی و قیوم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو فرما رہا ہے وہ رب کہ تو تیرے من میں جو آئے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو یعنی یہ چیز نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کسی کو یعنی نیگلیکٹ بھی کرے اور کسی کی طرف اتنے جانبدار ہو جائے کہ یعنی پھر وہ اس کو بولے کہ یار یہ تو ایک طرفہ یعنی باتیں کرتے. اس میں کچھ ایک تھوڑی سی مجھے بات سمجھ میں یہ آ رہی کہ جو کرنا ہے کر سے مراد تجھے اختیار دیا ہے، اگر نیکی کرے گا تو جنت کی نعمتیں پائے گا. ہاں یعنی اللہ نے بندے کو دو چیز دی ہے نا، ارادہ اور اختیار. جی ارادہ کر، اب ارادہ دو طریقے کے، نیکی کا اور برائی کا ہے، اور اختیار بھی دیا ہے. اب برا ارادہ تو کر لیا، اب اختیار دیا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ابھی میں کروں گا تو گیا. تو وہ اس کے وہ اختیار کا استعمال نہ کرے تو وہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ غلط اختیار استعمال کر لیا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اچھا یہ بوڑھوں کی بھی تو صحبت ہوتی ہے نا کہ بیٹھتے کس کے ساتھ میں گفتگو، اب ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھتے تو وہ سنتے رہتا ہے کہ وہ بوڑھے نے اپنے گھر کے راز کھولا. تو اب ان کی بھی یعنی دکھتے بات ہاضمہ تو خراب ہے، تو یہ جسم کا بھی ہاضمہ خراب ہے اور وہ باطنی ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ارے تو کیا بولتا ہے، میری بہن کی اس کی اتنی بڑی زبان ہے، اس کی چاہیے نا میری نوچ کی. اب تو کوہرا وہ گھر کیا کوہرام بن جاتا ہے اور پورے محلے میں سب کو بتا جاتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب کے گھر میں یہ تماشے ہو رہے. تو نعوذ باللہ من ذالک راز فاش نہ کرے. زبان کو تو خاص کنٹرول میں رکھے. اس بڑھاپے میں ابھی آخری لمحہ ہے، کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو کفر میں مبتلا ہو گیا، غیبت، چغلی، یہ سب گناہ کبیرہ ہے جو جہنم میں لے جانے والے کام ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بوڑھوں میں خیال آ جاتا ہے یار کہ میرے بچے نا میرے کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں. تو یہ تو شکوہ ہے آپ کا، یا ایک یہ سبب ہے، اگر واقعی فراموش کر رہے تو یہ سبب ہے. اب اس سبب کو ڈھونڈیے. انہوں نے یہ عمل کیا ہے نا، اب اس کے سبب کو ڈھونڈیے کہ میرے کو نیگلیکٹ کرتے کیوں ہیں، میں نے تو کوئی کمی نہیں کی ان کی خدمت میں. تو اپنے اس پوائنٹ کو ڈھونڈے، تلاش کرے کہ کیا میں مسٹیک کر رہا ہوں جس کے سبب شاید میری عزت ان کے دلوں سے نکل رہی ہے، وقار نکل رہی ہے، ہمت نکل رہی ہے، اور مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے، مجھے بھلا رہے، مجھے فراموش کر رہے، ایک کونے میں ڈال رہے. تو یہ باتیں یعنی بہت ساری باتیں اور بھی باتیں ہوں گی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. آپ کی خود کی پرسنل لائف ہے، اس میں یعنی توجہ دیجیے گا کہ یعنی کیا ایسے معاملات ہو رہے ہیں
جس میں مجھے بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے، مخلوق کی نظر میں گرنے سے، مجھے اپنے کردار اخلاق کو بلند کرنا ہے۔ دکھتی بات ہے کہ وہ ایک بزرگ کا نہیں، ہم نے کئی بیان میں سنا ہے کہ وہ یعنی آپ کی جب عمر اور بڑھ گئی تو آپ کے اخلاق بلند ہو گئے اور آپ نیکی کرنے لگے اور آپ نے مشقتیں جھیلنی شروع کی، تو کسی نے کہا کہ حضور آرام کے دین ہے، آپ کر کیوں رہے ہو؟ تو فرمایا تو نے دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو اس کی منزل نزدیک آتی ہے تو وہ لگام کو تیز کرتا ہے یا ڈھیلی کر دیتا ہے؟ بولے ہاں، وہ تو پکڑ کے اور تیز کرتا ہے تاکہ جلد پہنچو اور آرام کروں۔ بولے میری منزل بھی قبر کی بہت قریب ہے، اب میں نیکی کی لگام کیوں چھوڑ ڈھیلی کر دوں؟ میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں تیز کروں۔ تو صبر نیکی کی لگام ہے، شکر نیکی کی لگام ہے، اپنے عفو و درگزر فقیر انفاقیو۔ بچوں نے کیا تھا پھر کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو کہ بیٹا ارے با معاف کر دینا، بالکل آپ کی دوا لانا بھڑک نہ جائے نہ رہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ آپ سلامت ہے کہ دھیان رکھنا۔ تو یوں نہیں اچھے انداز ہو کہ آپ کا انداز اچھا یہ یاد رکھے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جب آپ یہ تمام عمل کریں گے تو جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں نا، دیکھیں امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے اور وہ تو کئی اقوال ہے آپ کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ضرورت مقصد کو پورا کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورے کر دیں گا۔ حاجی صاحب یہ اپنے مقصد حیات کا بتایا آپ نے، مقصد کی طرف توجہ دے تو ضروریات اللہ پاک پوری فرما دے گا، تو مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انسان اسی لیے پیدا کرے کہ وہ ہماری بندگی کرے، عبادت کرے۔ تو عبادت کا کانسیپٹ لوگوں نے کیا سمجھا کہ نماز و روزہ ہے، نماز و روزہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہی صرف عبادت نہیں ہے، عبادت الحمدللہ صبر ہے، عبادت شکر ہے، عبادت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ یعنی میں بوڑھے حضرات سے کہوں گا کہ حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میری دی ہوئی تکلیف پہ صبر نہ کرے اور میری تقدیر پہ راضی نہ ہو تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو بہت بڑی یعنی وعید ہے۔ تو یہ آئیے بڑھاپا ہے، صبر کرے، شکر کرے، انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے۔ عبدالرشید بھائی، بزرگوں کا جینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے ان کا حوصلہ بھی بلند ہو اور انہیں جینے کا لطف بھی حاصل ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی میں ایک مجلس ہے، رونق مجلس ایک شعبہ ہے، اور اس میں اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں کہ جو ضعیف عمر دراز لوگ ہیں وہ مسجد میں آئیں اور اس شعبے کے تحت جو نمازی نہیں ہیں ان کو نماز کی دعوت دے کر مسجد میں لائیں اور مسجد کی رونق بڑھائیں۔ رونق مجلس اس شعبے کا نام ہے، اس میں بھی خدمت انجام دے رہا ہوں، لگ بھگ میری عمر بھی 57 ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ایسے ہیں جو 60 کے قریب ہیں وہ اس مجلس میں آ سکتے ہیں، بہت پیارا انداز ہے۔ وہی مجلس کے 50 پلس کے لوگ ہیں ان کو مدنی قافلے کا مسافر بنایا جائے۔ اللہ والوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنے حیات مستعار کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے گھر میں آپ نے بالا خانہ یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن مجید پڑھا۔ 7 ایئرز یا 60 ایئرز؟ 60 ایئر 60 ایئرز، 60 سال تک 60 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید آپ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کمزور ہو گئے، ضعیفیت کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ نے 40 سال تک زمین پر اپنے پہلو نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ 40 سال تک گویا لیٹے نہیں، انہیں اپنے پہلو کو نہیں لگایا بستر کو سے زمین سے۔ کیا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں در سے وہ دیا ہے زندگی کہ ہم اپنی عمر کے ابراہیم بن ادم کی تعلق سے یہ بالکل نہیں کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے، عمر کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، بڑھاپا، تھکن ہوتی ہے، تو آپ نے مسجد کی دیوار کو ٹیک لگائی اور آپ کے پیر تھوڑے سے لمبے ہوئے، تو حاطف غیبی سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم کیا کسی بادشاہ کے دربار میں بھی یوں ہی بیٹھا جاتا ہے؟ تو اپنے آپ پیروں کو ایسا سمٹا کہ زندگی میں کبھی آپ سوئے بھی تو پیر پھیلا کے نہیں سوئے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر یعنی کیا کیفیت ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ضعیفی کے عالم میں کس طرح دن گزارے جائے وہ ہم کو سکھانے کا درس دے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جہاں اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رونے لگے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ میرا رب تمہارے باپ کے 40 سال ضائع فرما دے؟ ہائے ہائے ہائے. تمہیں یہ خیال ہے میں نے جو عبادت کی وہ رب ضائع فرما دے گا؟ فرماتے ہیں جس میں سے ان میں ہر شب نے قرآن مجید پڑھا، فرماتے ہیں جس میں ہر شب میں نے قرآن پڑھا ہے وہ 40 سال کے ضائع فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ضرور کرم فرماتا ہے. یہاں ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ سبق مل رہا ہے، اس سے ہم جو ہے لیسن لے رہے ہیں کہ اس عمر میں چونکہ اب ہماری زندگی کے آخری لمحات ہیں، زندگی کے آخری یہ پڑاؤ میں آ کر پڑے ہیں، تو ان لمحات کو اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی خوشنودی والے کاموں میں لگانا یہ زیادہ مناسب ہے. اس سے آپ کے گھر میں بھی آپ کا وقار بڑھے گا، لوگوں کی آپ کی خدمت کی طرف لوگوں کا دل جو ہے مائل ہوگا کہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نمازی ہے، سجدے میں ہوتے ہیں، تلاوت میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان کی دلوں میں بھی اللہ پاک کی طرف سے محبت ہوگی اور انشاءاللہ بہت خوشگوار زندگی گزارے گی. حاجی شبیر صاحب اس سلسلے میں مزید کچھ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہو تو آپ بتائیں نا. حضرت صفوان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے منقول ہے کہ آپ یعنی عبادت کے شوق و ذوق کے لیے یعنی بغیر پنکھے کے گرمیوں میں، بغیر پنکھے کے کمروں میں، اور سردیوں میں آپ چھت پہ آرام کرتے تھے تاکہ عبادت کے لیے جلدی اٹھ سکیں. یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دن میں گرمی کے موسم میں دروازہ بند کر کے بغیر پنکھے کی گھبراہٹ کے ساتھ، یعنی رات بھی کیا ہوتا ہے کہ نماز مس ہوتی ہے فجر میں، تو اب وہ اللہ والے تو فجر کی بات دور، وہ تو تہجد بھی مس نہیں کرتے تھے. تو وہ رات میں یعنی رات میں اب دکھتی بات ہے کہ ہم لوگ آج کل جو گرمی بڑی ہے بمبئی میں تو اے سی کے بغیر کہاں سو پا رہے ہیں. ابھی میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں تو 10-15 منٹ کے لیے صبح لائٹ جا رہی ہے، کچھ کام چل رہا ہے تو وہ آنکھ کھل جاتی ہے بچوں کی. ویسے ہی چالو ہے، پنکھا چالو ہے، روم ٹھنڈا ہے، لیکن ابھی بند بھی 10-15 منٹ کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے. میری نواسے آج اٹھ گئے، وہ بے چین ہو گئے ایک دم، وہ گرمی سے یوں متاثر ہونے لگے. میں اسے دیکھ رہا ہوں تو یہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ رات بھر نیند سے چلی پھر بھی 10-15 منٹ کے لیے لائٹ بند جا رہی تو ہم اپنے. کل رات کی بات ہے، کل رات میں ہمارے اس ایریا فیضان مدینہ کے قریب کے ایریا سے پوری مطلب کافی بڑے ایریا میں لائٹ چلی گئی تھی. ہم مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تھے. پہلی رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور لائٹ گئی، جبکہ اس وقت تک بھرپور کولنگ تھی، پنکھے بھی تھے اور اے سی بھی چل رہے تھے. چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد جو ریلا نکلا ہے مسجد سے باہر، انہیں بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جبکہ ٹھنڈک ہونے کے بعد کافی حد تک ادھر ٹھنڈک تھی، لیکن 4 رکعت پوری ہونے کے بعد اب وہ وحشت ہو رہی تھی کہ باہر اور نکلے. یہ آپ قصدن یہ عمل کرتے تھے، قصدن کرتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں سے اتفاق ہو رہا ہے نا. آپ قصدن کرتے تھے کہ بنا پنکھے والے روم میں آرام کرتے تھے تاکہ فجر قضا نہ ہو، اور ٹھنڈی میں سردیوں میں اوپر سوتے تھے تاکہ کڑکڑاہٹ میں پھر آنکھ کھلے اور پھر وہ وقت دیکھ کر، یعنی گھڑیوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو ستاروں کی چال سے یعنی وقت یا صبح کاذب اس کی پہچان ہوا کرتی تھی. حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن نماز کا وقت آتا تو ایسے مضبوط ہو جاتے جیسا کہ یعنی لوہے کی کوئی سلاخ ہو، ہائے ہائے. اس طرح یعنی اسٹریٹ ہو جاتے تھے. حضرت امش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 70 سال کی عمر میں پہنچ گئے، لیکن اس عمر میں بھی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی. تکبیر اولیٰ یعنی جماعت کی یعنی پہلی جو تکبیر امام کی ہے تو اللہ اکبر، یعنی یہ کیفیات ہوتی تھی. ہم اپنی زندگی پہ نظر دیکھیں کہ ہماری یعنی نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے معاملات کیا ہے. ابھی یہ بزرگ کا ذکر آپ نے سنا تو وہ یعنی 40 سال تک پہلو نہیں لگایا بستر سے. آپ یعنی 60 سال تک ہر دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن. اللہ اس کا ہمیں شوق عطا فرمائے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی تعلیم کی ہے. سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عمر 70 سال سے بڑھ چکی تھی، لیکن اس عمر میں بھی روزانہ رات میں 1000 رکعت نوافل کا معمول جو تھا جوانی سے شروع کیا تھا اس عمر میں بھی جاری ہے. کسی نے کہا مائی کیا جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے یہ ہے کہ 1000 رکعت؟ آپ تو بوڑھی ہو چکی ہے، 70 سال کی عمر سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے کر رہی ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو اس لیے عبادت کر رہی ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ و تسلیم اپنے اپنے تخت
پر ہوں گے, اپنے اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے, اس وقت میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تخت سے کھڑے ہو کر ناز کے ساتھ, فخر کے ساتھ یہ کہہ سکے, اے اللہ کے نبیوں, اے رسولوں, تم اپنی اپنی امت کی عبادتوں کے ذکر کرو, بتاؤ اتنے سجدے تو میری امت کے ایک خاتون کے ہیں. وہ فخر کر سکے, ناز کر سکے کہ اتنے سجدے روزانہ 1000 رکعت کے سجدے کتنے ہوں گے, اور 70 سال کی عمر میں بھی یہ سلسلہ موقوف نہیں ہو رہا. تو اے میرے ضعیف اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, اے بزرگ اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں اللہ کی جتنی ہو سکے بندگی کر لے. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے, میں نے براہ راست سنا ہے, فرماتے ہیں کہ میری اب زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, آخری پڑاؤ میں آ کے بیٹھا ہوں, تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جتنی زیادہ نیکی کر سکوں میں کر لوں. انہیں مشقت میں بھی پڑھ کر کے عبادتوں میں آپ جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں اور ترغیب بھی دلا رہے. آپ بیمار ہیں پھر بھی 2 وقت جو ہے ماہ رمضان میں آپ مدنی مذاکرہ کر رہے. کیا ہے؟ نیکیوں کی حرص ہے نا, کہ میرے ذریعے ایک مدنی پھول پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. تو اے FGN چینل کے ناظرین, اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس کو رب تعالیٰ کی عبادت میں, رب رسول کو راضی کرنے میں گزارے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ انداز ہماری زندگی کے رہے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخروئی ہمارا مقدر ہوگا. آمین آمین. عرض یہ کروں گا, اعلیٰ حضرت کے چند اشعار منقبت کے مناجات کے اس میں شامل کی جائیں تاکہ اس دنیا میں اعلیٰ حضرت نے قبر کے ذکر کیا, محشر کا سلسلے کا ذکر ہمارا کیا, اختتام بھی اختتام بھی اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ مناجات سے کیا جاتا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا حیا کا ساتھ ہو, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق سارے خطا کا ساتھ ہو. یا مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. FGN چینل کے ناظرین, اگر ہم نے یہ جو اپنا مقصد حیات ہے اسے فراموش کیا تو احساس کمتری کے شکار ہوں گے, دنیاوی تفکرات میں گم رہیں گے, ٹینشنز کے پہاڑ ہمارے سروں پر پڑے رہیں گے. اگر ان مقاصد حیات کو اگر ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو بہت پرسکون زندگی ہوگی, اور جو بڑھاپے کی جو منزل ہے وہ بہت اچھی گزرے گی. آپ FGN چینل کے دیگر سلسلوں کو بھی دیکھیں, عید
عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن خاص کر کے لائیو پروگرام بھی ہوں گے، ریکارڈڈ پروگرام بھی ہوں گے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ بزرگوں کی دنیا لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور FGN چینل کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے گا. اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں. گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں.